کہ انڈیا، اسرائیل، یو ایس، یہ ایسی کنٹریز ہیں جو کسی بھی ملک میں جا کے اپنے جو ان کے مفاد کے خلاف بندہ کام کر رہا تھا اس کو جا کے اسیسینیٹ کر دیتی ہیں. آپ نے کچھ ایگزامپلس بھی دی. تو میرا سوال آپ سے بیسکلی یہ ہے کہ کیا موونگ فارورڈ اس کے اگینسٹ کوئی رول بن سکتا ہے، یا پھر انڈیا، اسرائیل اور یو ایس جیسے ملک کسی بھی ملک میں جا کے کسی کو بھی مار سکتے ہیں؟ اور اگر ان کے اس کے ہی اگینسٹ ایران جیسے ملک یو ایس اے میں جا کے یا اسرائیل میں جا کے لوگوں کو اسیسینیٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر رسپانس بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگا. تو اس پہ کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، قانون تو پہلے سے موجود ہے. قانون تو موجود ہے کہ آپ کسی کے ملک میں جا کے کسی کے شہری کو نہیں مار سکتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی ہوگا وہ عدالتی ذریعے سے ہی ہوگا. آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے، مثال کے طور پہ کسی کو میرے سے شکایت ہے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا یا انٹرپول میں جائے گا. وہ کہے گا کہ میں نے یہ غیر قانونی کام ان کی سرزمین پہ کیا یا اپنی سرزمین پہ کیا ان کے خلاف. تو یہ ایک طریقہ موجود ہے، لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ جس کی طاقت والا معاملہ ہے. تو اسرائیل تو یہ کام جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 72 سے کر رہا ہے. جس وقت میونخ اولمپکس ہوئے تھے اور میونخ اولمپکس میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے اسرائیل کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ انٹرنیشنلی اپنے ٹارگٹس کو مارتا ہے. امریکہ کے بارے میں بھی دیکھیں اس طرح کی کتابیں تک موجود ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی جو اس وقت فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 20 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ایرانی رجیم کو چینج کیا جائے. تو اب یہ بالکل ایک غیر سیاسی، غیر اخلاقی، غیر قانونی بات انہوں نے کی وزیر خارجہ لیول کے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم 20 سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی طاقتیں تو یہ سب کچھ کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی فروری میں الیکشن ہونے والے ہیں جرمنی میں. 20 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ ان کی پارلیمنٹ نے اپنی میعاد پوری نہیں کری، مڈ ٹرم الیکشن. وہاں پر ایک وائٹ پارٹی ہے جو اس دفعہ الیکشن میں لڑ رہی ہے. اس کے بارے میں وہاں اوپنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے. جو دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں. تو اپنے مفادات کے لیے وہ دنیا کے ہر ملک میں، اس کے اوپر ابھی جرمنی کے سب سے بڑے اخبار نے ایک پورا آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیسے پینیٹریٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ جیت جاتی ہے پارٹی، آیا کہ امید یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے گی، لیکن اگر بنا لیتی ہے تو وہ اینٹی مسلم، تو اس طرح کی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ بہت قریب سمجھی جاتی ہے ہٹلر کے خیالات کے. تو وہ پارٹی جو ہے یو ایس، ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. جرمنی میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے، اور امریکہ کے ایک صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مشیر بنیں گے ٹرمپ صاحب کے، جو امیر ترین بندے ہیں ان کے بارے میں کہا. تو مقصد، میں نام نہیں لے رہا تھا، آپ نے لے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں، یہ ملک جو ہیں یہ تو سب کچھ کرتے. انڈیا کا ہم دیکھ رہے ہیں یہ چند سالوں سے اس نے شروع کیا. یہ مودی صاحب کے دور کے اندر آیا ہے. وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اب ہم بھی ایک سپر پاور ہیں، ہم بھی ایک بڑا ملک ہے، تو اب ہم اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کہیں پر بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کینیڈا میں ٹارگٹ کیا جو بہت اوپن ہوا. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس پہ کھل کر گفتگو کی اور وہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ. پھر امریکہ میں وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن امریکہ کے جو CIA تھی اس نے اس سے پہلے ان کو انٹرسپٹ کر لیا اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا. اور وہ بنیادی طور پہ ایک پیسے لے کر کلر کے طور پہ CIA کے لوگ سامنے آئے اور یہ لوگ ان کے ٹریپ میں آ گئے، اور انہوں نے فائنلی آسٹریلیا کے اندر اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے. اور اب جو ہے وہ امریکن نیوز پیپرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ واقعات پاکستان کے اندر ہوئے. انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا ہے پاکستان کے اندر. بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو لڑائی شیعہ سنی قتل ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں سے بھی بہت سارے قتل رو نے کروائے، صرف ایک دوسرے کے خلاف. اب مثلا ان کا کوئی ٹارگٹ سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے یہ کروایا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. قانون اس کا پہلے سے موجود ہے، لیکن قانون کے اوپر جو ہے وہ اس لیے عمل درآمد نہیں ہوتا کہ مفادات ہوتے ہیں، بڑے ملکوں کا معاملہ ہوتا ہے، آپ اس کو کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کے خلاف آواز بڑی بھرپور اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور لامحالہ کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر اس کو جواب دینا پڑے گا ان تمام ملکوں کو جو اس طرح کا کام کرے. اور خاص طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ نازک ہو جائے گی اگلے کچھ
سالوں کے اندر، کیونکہ دنیا یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ بھارت ابھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ایسے مفادات ہو. دیکھیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے ہر ملک کا نیبر ہے، تو اس کے معاملات کچھ اور ہے، لیکن بھارت ابھی اس قابل نہیں ہے. تو بھارت کو اوپر جو ہے میرا خیال ہے کافی پریشر اس حوالے سے آئے گا، اور میرا خیال ہے اگر بھارت میں کسی وقت حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ ضرور اس کو ری وزٹ بھی کریں گے، کیونکہ مودی صاحب کی پالیسیز اور دوسرے لوگوں کی پالیسیز میں پچھلے 76 سال میں ہمیں بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. تو وہ ضرور اس کو کریں گے کہ یہ ہم سب کچھ غلط کر رہے ہیں. لیکن سر دست جو ہے آپ کہیں کہ امریکہ یا اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے، تو آپ کے سامنے اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف سب کچھ ہوا ہے، لیکن کسی نے کوئی اسے نہیں روکا ہے، اور وہ آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں.